بنی اسرائیل کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ نے ان کے دعوے کو کس طریقے سے رد کیا، حقیقی اور سچے ایمان کی علامت کیا ہے، اور جھوٹا دعویٰ کرنے والے کے بارے میں قرآن مجید کا کیا نظریہ ہے، ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 94 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ کہہ دیجئے کہ اگر خدا کے ہاں آخرت کا گھر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو پھر مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ ناظرین، ہم نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیا ہے، اب اس کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بہت سے جھوٹے دعوے اور خیال پردازیاں تھیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: ہم خدا کی اولاد اور اس کے پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 18۔ کوئی بہشت میں داخل نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ یہودی ہو، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، سورہ بقرہ آیت نمبر 111۔ جہنم کی آگ ہمیں صرف چند دنوں تک کے لیے ہی چھو سکے گی اور بس، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 80۔ زیر بحث آیت میں ان کی تمام خام خیالیوں اور کج فکریوں کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے، اگر تمہارے یہ دعوے درست ہیں اور تم ان باتوں اور دعووں پر ایمان رکھتے ہوتے تو موت سے کبھی نہ ڈرتے اور اس سے فرار کی راہیں تلاش نہ کرتے، لہذا اگر تم سچ کہتے ہو تو موت کی خواہش کرو تاکہ جنت میں جا سکو۔ اولیاء خدا نہ صرف یہ کہ موت سے خوف نہیں کھاتے بلکہ وہ اس کی تمنا بھی کرتے ہیں، جیسا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے کو موت سے اس سے کہیں زیادہ پیار ہے جتنا بچے کو ماں کے دودھ سے ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 5۔ جی ہاں، یوں زندگی گزارنی چاہیے کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں۔ موت ایک سفر کی مانند ہے۔ گاڑی چلانے والا سفر سے صرف ان صورتوں میں گھبراتا ہے کہ اگر وہ راستہ نہ جانتا ہو، ایندھن ختم ہو جائے، یا کوئی قانونی خلاف ورزی کرے، یا چوری کا مال لے کر جا رہا ہو، یا سفر کے اختتام پر اس کے پاس ٹھہرنے کو کوئی جگہ نہ ہو، جبکہ سچا مومن راستے کو جانتا ہے، الیہ المصیر، راستے کے لیے ایندھن کا انتظام رکھتا ہے، عامل صالحا، خلاف ورزیوں کا حساب توبہ کے ذریعے بے باک کروا چکا ہے، کوئی چوری کا مال نہیں لے کر جا رہا ہے، یعنی مزید کوئی خلاف ورزی انجام نہیں دی، اپنے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، جنت الماوا، اس لیے مومن سفر آخرت سے نہیں ڈرتا۔ ناظرین، نکات کو جاننے کے بعد اب پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، خیالات اور وہموں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ نمبر 2، بے جا حد بندیوں، نسل پرستی اور تعصبات کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ نمبر 3، ضمیر بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ نمبر 4، موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا حقیقی اور سچے ایمان کی علامت ہے۔ ناظرین، یہ تھی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 94 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 95 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
واللہ علیم بالظالمین۔ لیکن وہ اپنے ان برے اعمال کی وجہ سے جو پہلے سے بھیج چکے ہیں مرنے کی آرزو نہیں کریں گے، اور خداوند ظالموں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے بندگان کے لیے کچھ نکات بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو جانتے ہیں۔ موت سے نہ ڈرنا سچائی اور یقین کی علامت ہے۔ جی ہاں، جب موت سر پر آن پہنچے گی تو ہر قسم کے مذاق، تکلفات اور خیالات کافور ہو جائیں گے۔ اب صرف انسان ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے۔ مرتے وقت انسان کو معلوم ہوگا کہ دنیاوی مال و متاع کی کوئی حیثیت نہیں، آخرت پائیدار اور بہتر ہے۔ آخری دم انسان کو معلوم ہوگا کہ دنیا ایک ایسا غنچہ ہے جو کسی کے لیے نہیں کھلتا، اور دنیاوی دوست مٹھائی پر بھن بھناتی ہوئی مکھیوں کی طرح ہیں۔ انسان اگر یقین کے مرتبے تک پہنچ چکا ہو تو وہ موت سے جتنا نزدیک ہوتا جائے گا اس کے دل میں قرب خداوندی اور دیدار الہی کا احساس اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے اپنے سر اقدس پر ابن ملجم ملعون کی تلوار کی ضربت کا احساس کیا تو فرمایا، فزت ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جوں جوں عصر عاشور اور اپنے وقت شہادت سے نزدیک ہوتے گئے، آپ علیہ السلام کا چہرہ اقدس بیش از پیش گلے گلاب کی مانند کھلتا چلا گیا۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ تم موت کو کیسا محسوس کر رہے ہو، تو انہوں نے جواب میں ایسے جملے پیش کیے کہ اپنی حقانیت پر ان کے یقین کے آئینے دار تھے، اور وہ موت کو شہد سے زیادہ شیریں محسوس کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ اصحاب ایسے بھی تھے جو زندگی کی اس آخری شب میں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ تھی عیسائی مبارکہ کے بہترین نکات۔ اب اس کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، موت سے خوف اصل میں ہمارے اپنے کیے ہوئے کاموں سے ڈر اور خوف ہے۔ نمبر 2، جھوٹے دعوے دار اور بیجا امیدیں وابستہ کرنے والے ظالم ہیں۔ نمبر 3، تم خود بھی جانتے ہو کہ کیا کر چکے ہو اور خدا بھی اس سے باخبر ہے، پھر یہ اونچے دعوے کیا ہیں؟ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ بنی اسرائیل متعدد جھوٹے دعوے کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے تھے کہ جنت کا گھر صرف ہمارے لیے بنایا گیا ہے، ہم اللہ کی اولاد ہیں اور ہمیں جہنم میں صرف کچھ دیر ہی رہنا رہے گا۔ تو پروردگار عالم نے کہا اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ حقیقی اور سچے ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔